بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ اس کی عزت اور روب پورے شہر میں تھا، اس لیے میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ اس کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان میں ہوگی۔ مگر ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ایک غریب لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ مجھے زبردستی شہر کے ایک ٹوٹے پھوٹے محلے میں لے گیا۔ میں نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے ہی گیا۔ جیسے ہی میں نے اس گھر میں قدم رکھا تو میری نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی ہلچل اور سنجیدگی کا ملا جلا ماحول تھا۔ اسامہ کے سامنے رکھی ہوئی چائے کی پیالی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، لیکن اس کی تمام تر توجہ میز پر پھیلی ہوئی کتابوں اور نوٹس پر تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ سے کسی اہم پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے کتنا قریب ہے۔ اس کے آس پاس اخباروں اور CSS کے گارڈز کا ڈھیر لگا تھا، جیسے وہ خود بھی اس کمرے کا حصہ بن چکے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعائیں کی کہ یہ محنت رنگ لائے اور ایک دن وہ اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی پر برجمان ہو۔ میرے شوہر اخبار میں سر جھکائے بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے کی لکیریں بتاتی تھی کہ وہ بھی اندر سے کتنے پر امید ہیں۔ انہوں نے اچانک اخبار فولڈ کیا اور ایک گہری نظر اسامہ پر ڈالی۔ اسامہ نے نظریں اٹھائی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل اٹھائی اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کی یہ حرکت پر اعتماد تھی، جیسے اسے اپنی کامیابی کا یقین ہو۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دروازے تک دیکھا اور پلٹ کر کمرے کے ماحول کو دیکھا، جہاں خاموشی اب بھی اس کے جانے کے بعد بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کچن میں دھواں اٹھ رہا تھا اور ہانڈی میں مسالے بننے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں سالن چمچ سے ہلا رہی تھی، جبکہ آبدہ میرے پاس کھڑی بڑی مہارت سے روٹیاں بیل رہی تھی۔ اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے اپنی باتوں میں مشغول رکھا۔ آبدہ نے اچانک اپنی نظریں مجھ پر جمائیں اور دبی دبی آواز میں اسامہ کی تیاری کا پوچھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر چمچہ پلیٹ پر رکھا اور کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اسامہ صرف ایک افسر نہیں بنے گا، بلکہ اس کا نام پورے شہر میں گونجے گا۔ یہ گھر اب بہت جلد بدل جائے گا، کیونکہ جب وہ CSS کلیئر کر کے آئے گا تو یہاں رش لگ جائے گا۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترسیں گے، اور میں اپنے بیٹے کا رشتہ اتنی شاندار جگہ کروں گی کہ پورا خاندان دیکھتا رہ جائے گا۔ آبدہ نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی اداسی تھی، جیسے اسے میرے ان خوابوں کی حدوں کا اندازہ ہو رہا ہو۔ شادی ہال میں داخل ہوتے ہی روشنیوں کی چکاچوند نے آنکھیں چندیا دی۔ وہاں موجود مہمانوں کا ہجوم، گانوں کی آواز اور لوگوں کی چہل پہل نے ماحول کو پرشور بنا دیا تھا۔ ہم سب ایک کونے میں بڑی کرسیوں پر برجمان تھے، اور میرے ارد گرد موجود خواتین کی نظریں بار بار اسامہ کی طرف اٹھ رہی تھی، جو دور کہیں اپنے کزنز اور دوستوں کے درمیان کھڑا پر اعتماد انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ سفید شیروانی میں بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ ایک بزرگ خاتون جو دور سے اسامہ کو دیکھ رہی تھی، وہ چل کر میرے پاس آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اسامہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے گردن اونچی کی اور فخر سے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ CSS کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ اگلی بار وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس وقت حال میں موجود ہر شخص کی نظریں اسامہ پر مرکوز تھی، اور میں اپنی بیٹیوں اور بہو کے بیچ بیٹھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے سب کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ شادی کے ہال سے واپسی کا سفر کافی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی کے اندر ہلکی موسیقی چل رہی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی تھی۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اسامہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سڑک پر جمی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر پڑتی سلوٹیں مجھے صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت شادی میں ہونے والی باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا، ٹھنڈی ہوا اندر آئی تو میں نے بات چھیڑ دی۔ اسامہ، آج شادی میں سب لوگ تم سے کتنا پوچھ رہے تھے، دیکھا تم نے؟ ہر کوئی تمہاری کامیابی کا منتظر ہے۔ اسامہ نے ہلکا سا سر ہلایا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا، لوگ تو تمہارے رشتے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ آج بھی جب ہم شادی میں تھے تو کتنی ہی عورتیں مجھ سے آ کر تمہاری باتیں کر رہی تھی، مگر میں بہت سوچ سمجھ کر تمہارا رشتہ کروں گی۔ میں تمہیں کسی عام خاندان میں نہیں، بلکہ ایسی جگہ بیاہ کر لاؤں گی جہاں تمہارے رتبے اور اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد کا وقار برقرار رہے۔ میرے یہ الفاظ شاید اس کے لیے بوجھ بن رہے تھے، کیونکہ اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی سی بڑھا دی اور پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ میں اس کے چہرے کی طرف مڑی۔ سڑک کی روشنیوں میں مجھے اس کا چہرہ کچھ بدلا ہوا سا لگا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے نہیں کہہ رہا، شاید کسی کا خیال یا کوئی ایسی بات جس سے وہ مجھے ڈر رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکنا چاہا، کیا بات ہے اسامہ؟
تم آج کچھ خاموش ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ مگر اس نے صرف ایک پھیکی سی مسکراہٹ دی اور کہا امی بس تھک گیا ہوں، گاڑی چلانے دے، گھر پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا یہ انداز مجھے کچھ عجیب لگا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور سوچنے لگی کہ شاید پڑھائی کا دباؤ ہے جو اسے پرسکون نہیں رہنے دے رہا۔ گھر پہنچتے ہی اسامہ گاڑی پارک کر کے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اور میرے شوہر پیچھے پیچھے اندر آئے۔ میں نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرا اور سوچا کہ اسامہ کو دودھ گرم کر کے دے دوں تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس محسوس کرے۔ میں نے دودھ کا پتیلا چولہے پر رکھا اور باہر کی طرف نکلی تو دیکھا کہ اسامہ کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور وہ اپنی میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ کسی کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس میز کے کنارے پر رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسامہ بیٹا، اتنی محنت بھی ٹھیک نہیں کہ تم اپنی صحت کھو بیٹھو۔ وہ ایک دم چونکا اور فائل بند کر دی۔ میں نے پھر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج شادی میں بھی تم کچھ بجھے بجھے سے تھے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے میں سمجھ نہ سکی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ نہیں امی، سب ٹھیک ہے، بس ذرا سا سر میں درد ہے، میں ابھی سو جاؤں گا۔ میں وہاں سے باہر تو آ گئی، لیکن میرے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو گئی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ جو ہمیشہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، آج کیوں خاموش تھا؟ میرے دماغ میں سینکڑوں سوالات گھوم رہے تھے۔ کیا واقعی اس نے کہیں اور تو نہیں سوچ لیا؟ کمرے سے باہر نکل کر میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں میرے شوہر بستر پر نیم دراز اخبار دیکھ رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل اب بھی ان باتوں کے گرد گھوم رہا تھا جو میں نے آج حال میں سنی تھی، اور پھر اسامہ کا وہ خاموش رد عمل۔ میں نے اپنی چادر ایک طرف رکھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے نوٹ کیا؟ آج شادی میں اسامہ بالکل الگ تھا، نہ وہ کھل کر بات کر رہا تھا، نہ ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، بس ایک کھویا کھویا سا عالم تھا۔ میرے شوہر نے اخبار نیچے رکھا اور اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، وہ CSS کا امتحان دے رہا ہے، کتنا دباؤ ہوتا ہے ان بچوں پر۔ اب اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ محلے کی عورتیں کیا پوچھ رہی ہیں یا کون سی لڑکی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے ان کے قریب ہوتے ہوئے کہا، نہیں، یہ صرف پڑھائی کا دباؤ نہیں ہے، مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آپ مردوں کی آپس میں بات ہوتی ہے، کبھی اس سے پوچھا ہے کہ وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتا؟ میرے شوہر مسکرا دیے اور میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ تمہارا یہی مسئلہ ہے، تم ہر بات کو ایک نیا رخ دے دیتی ہو۔ وہ بچہ ہے، بس پڑھائی میں مگن ہے، تم اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہو۔ تھوڑا سا اسے سانس لینے دو، وہ کچھ بن جائے گا، پھر تم جو کہو گی وہ مان لے گا۔ ان کی باتوں نے مجھے وقتی طور پر تو خاموش کر دیا، مگر میرے اندر کا شک ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی میں زیادہ سوچ رہی ہوں یا میری ماں کی آنکھیں کچھ ایسا دیکھ رہی ہیں جو ابھی کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ رات کا ایک بڑا حصہ اسی سوچ میں گزر گیا کہ کیا اسامہ واقعی صرف پڑھائی میں بزی ہے یا پھر اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو کاموں میں مصروف کر لیا تاکہ یہ فضول خیالات میرے ذہن سے نکل جائیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناشتے کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر محلے کی مشہور رشتے والی کھڑی تھی، جس کا کام ہی گھروں میں رشتے لے کر جانا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور صوفے پر بیٹھ کر بولی، کیسی ہو بیگم؟ بس آج تمہارے گھر کا راستہ خود بخود مجھے یہاں کھینچ لایا۔ سنے اسامہ اب بہت بڑا افسر بننے والا ہے، تو سوچا کیوں نہ تم سے بات کروں۔ میرے پاس کچھ بہت اچھے گھرانوں کے رشتے آئے ہیں تمہارے بیٹے کے لیے۔ میں اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور کچھ فخر بھی محسوس کیا کہ لوگ خود چل کر میرے گھر آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی کافی کا کپ میز پر رکھا اور ایک متانت سے کہا، سو بسم اللہ۔ یہ سن کر خوشی ہوئی، مگر سچ یہ ہے کہ ابھی اسامہ کسی بندھن میں پڑنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اہم ترین مرحلے پر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کل وہ کیا بنے گا۔ میں ابھی سے اس کا رشتہ کر کے کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی۔ رشتے والی نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اسے پیار سے ٹال دیا۔ یہ بات میرے لیے ایک سکون کا باعث تھی کہ میرے بیٹے کی مانگ اتنی تھی، مگر اس لمحے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رشتے والی تو صرف شروعات ہے اور آنے والے دن میرے ان خوابوں کو کس طرح توڑنے والے ہیں۔ اگلے دن سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر کچن کے فرش پر گر رہی تھی اور میں ناشتے کے برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ کچن کا ماحول عام دنوں کی طرح پرسکون تھا، لیکن میری بیٹی جیسی بہو عابدہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی چائے کی پتی چھان رہی تھی، لیکن اس کی نظریں پتیلی میں نہیں بلکہ کہیں دور خلا میں اٹکی ہوئی تھی۔
میں نے ایک دو بار اسے آواز دی تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی بات ہے جو اس کے دل کے کسی گوشے میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے اور وہ اسے باہر لانے کی ہمت نہیں پا رہی۔ میں نے کچن کاؤنٹر پر رکھے ہوئے برتنوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے کہا، عابدہ آج تم کافی چپ چاپ ہو، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے یا گھر میں کوئی اور بات پریشان کر رہی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور سچ کہوں تو کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیسے کہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کی اس سنجیدگی نے میرے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ مجھے لگا شاید کوئی گھر کا مسئلہ ہو یا اس کے والدین کی طرف سے کوئی بات ہے۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کچن کے ساتھ والے کونے میں پڑی کرسی کی طرف لے گئی۔ امی آپ بیٹھ جائیں، مجھے واقعی آپ سے دل کی بات کرنی ہے۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ عابدہ بولو، کیا بات ہے؟ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی، امی آپ تو جانتی ہیں کہ اسامہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور میں اس گھر کی ہر خوشی اور ہر مشکل سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اسامہ کے لیے کتنے اونچے خواب دیکھ رکھے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ بہت بڑا آدمی بنے، مگر امی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری چھوٹی بہن شازیہ بھی اب بھی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور وہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ ہمارے خاندان والے اور خود شازیہ بھی اسامہ کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کا داماد بنے۔ کیا آپ کے ذہن میں اسامہ کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسے وہ اپنائیت ملے جو اسے ہمارے گھر میں مل سکتی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ میں نے اسے فوراً روک دیا۔ عابدہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ عابدہ سیدھی سی بات ہے، اسامہ تمہارے سامنے ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہے، اس کا سارا دھیان اپنے ٹیسٹ پر ہے اور جب تک وہ اسسٹنٹ کمشنر نہیں بن جاتا تب تک میں اس کا کہیں پر بھی رشتہ نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو بعد میں مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اسے بڑی صفائی سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے خواب کتنے بڑے ہیں اور اس وقت کسی معمولی رشتے کی بات کر کے وہ میرے ساری منصوبہ بندی کو درہم برہم کر رہی ہے۔ میری بات سن کر عابدہ کا چہرہ جیسے سپاٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی مگر اس کے لب تھرتھرا رہے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، امی میری بات تو سنیں، ہمیں اسامہ کے عہدے یا اس کی نوکری سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کا ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے یا وہ فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ گھر ہے، میں جانتی ہوں اس گھر کے معاملات کو، اور اسامہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ میرے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آج ہی ہمارے ساتھ رشتہ جوڑ لے، بھلے اس کا کیریئر ابھی شروع ہونا باقی ہو۔ اس کی اس بےتابی اور اس قدر ضد کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ مجھے تو سمجھ نہ آئی کہ میں کیا جواب دوں، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں اسامہ کے لیے بہت لمبے اور شاندار خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہوں تو وہ میرے سارے خواب جو میں نے اس کے بچپن سے دیکھے ہیں وہ ایک دم بکھر جائیں گے۔ میں کرسی سے اٹھی اور اسے تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو عابدہ، میں تمہیں ابھی کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتی، مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں ٹھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچ سکوں۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو میں جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لڑکی بھی اچھی تھی اور میری بہو کا خاندان بھی ٹھیک تھا، بہت امیر نہیں تھے لیکن بہت غریب بھی نہیں تھے، نارمل سے لوگ تھے، مگر میرا دل کسی امیر اور بااثر گھرانے کی تلاش میں تھا جہاں سے میرا بیٹا ایک نئی پہچان بنا کر نکلے۔ کچن سے نکل کر میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا سکون مجھے اب بھی اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن میرے خیالات کا طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور بار بار وہی باتیں سوچنے لگی جو عابدہ نے کہی تھی۔ میرا ذہن بار بار مجھے وہی پرانے خواب یاد دلا رہا تھا کہ میرا بیٹا ایک بہت بڑا افسر بنے گا تو میں اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں کروں گی جہاں سے ہمیں عزت اور دولت دونوں ملے۔ عابدہ کی بہن کا رشتہ میرے ان تمام منصوبوں کے سامنے ایک رکاوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی یہ رشتہ مناسب ہوگا یا مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ مجھے ابھی اپنے قدم روک لینے چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اسامہ کی کامیابی کا، کیونکہ جب وہ اسسٹنٹ کمشنر بن جائے گا تو دنیا کے دروازے خود بخود اس کے لیے کھل جائیں گے۔ پھر کسی درمیانے درجے کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تہیہ کر لیا کہ ابھی میں اس معاملے کو ٹال دوں گی اور کچھ وقت گزرنے کا انتظار کروں گی۔ میں لیٹ گئی مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور گھر کی دیواریں جیسے مجھ سے اسامہ کے مستقبل کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی وقت کا انتظار ہی بہتر ہے۔ عابدہ سے اس گفتگو کے بعد گھر کا ماحول کچھ بدل سا گیا تھا۔ پہلے جو بے تکلفی تھی اس میں جیسے ایک شگن آ گئی تھی۔
وہ کچن میں تو آتی، کام بھی کرتی، مگر اس کی وہ مسکراہٹ اور باتونی انداز کہیں کھو گیا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ ایک انکہی دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو مجھے وہ کرسی یاد آ جاتی جس پر بیٹھ کر اس نے اپنی بہن کا رشتہ مانگا تھا، اور وہ مجھے اس نظر سے دیکھتی جیسے میرا جواب اب بھی اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ عابدہ اب اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی تھی، یا پھر اپنے والدین کے گھر فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی۔ جب بھی میں کچن میں داخل ہوتی تو وہ فوراً فون بند کر دیتی، جیسے کوئی راز ہو جو صرف وہی جانتی ہو۔ یہ خاموشی میرے لیے بہت بھاری تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس وقت اسے ہاں نہ کی تو وہ شاید مجھ سے دور ہوتی جائے گی، لیکن میرا ضمیر یا شاید میرا انا والا حصہ مجھے بار بار یاد دلاتا تھا کہ اسامہ کے لیے میں نے آسمان کے تارے توڑ کر لانے کا خواب دیکھا ہے۔ ایک دوپہر جب میں نے اسے چائے کا کہا تو وہ کچھ کھوئی کھوئی سی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ میں نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بہو کے لیے اس کی بہن کا رشتہ اتنا اہم کیوں ہے۔ کیا یہ واقعی صرف محبت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مجبوری؟ یہ کشمکش مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی، اور گھر کی چار دیواری میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف اسامہ کی دنیا بالکل الگ تھی۔ وہ اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلتا، اس کا سارا دن کتابوں کے درمیان گزرتا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ کمرے کی دیواروں سے بھی باتیں کر رہا ہو۔ میں جب بھی اسے کھانا دینے جاتی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا، سامنے کتاب کھلی ہوتی مگر اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان پر ہوتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا اسے عابدہ کی کسی ایسی خواہش کا علم ہے، مگر پھر خاموش ہو جاتی۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کی سنجیدگی میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی تھی۔ کبھی کبھی رات گئے جب میں گھر میں سب سو جاتے تو مجھے اس کے کمرے سے فون پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کرنے کی بھنک سنائی دیتی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا کہ کہیں اس نے خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر لیا۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کے پاس جاتی مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچتی وہ خاموش ہو جاتا۔ یہ صورتحال مجھے پاگل کر رہی تھی۔ ایک طرف عابدہ کی خاموش ضد تھی، دوسری طرف اسامہ کی یہ پراسرار خاموشی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید ان باتوں میں نہیں پڑوں گی، بس وقت کا پہیہ گھومنے دوں گی۔ میں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور اللہ سے دعا کی کہ میرے بیٹے کے لیے وہی ہو جو بہتر ہے۔ اس کشمکش میں دن گزرتے گئے اور گھر کا ہر فرد جیسے اپنے اپنے کسی خاص مشن میں لگا ہوا تھا، جہاں میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ میں سوچتی کہ کیا میرا یہ خواب جو میں نے اسامہ کے لیے دیکھا ہے اسے بھی عزیز ہے، یا وہ کسی اور ہی راستے پر چل پڑا ہے۔ آج وہ دن تھا جس کا ہم سب کو پچھلے کئی سالوں سے انتظار تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اسامہ کے امتحان کا دن تھا، وہ دن جس نے ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ میں نماز فجر کے بعد سے ہی مصلی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی محنت کو ضائع نہ کرے۔ اسامہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور پراعتماد سکون تھا۔ اس نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا، بس ایک کپ چائے پی اور اپنی فائل اٹھا لی۔ میں کچن سے نکلی تو اس نے آ کر میرے قدم چھو لیے۔ اس کی یہ حرکت مجھے اپنے بچپن میں لے گئی، جب وہ پہلی بار اسکول گیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کی جھلک تھی، اور گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی ویرانی چھا گئی جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور دوبارہ مصلی پر جا بیٹھی۔ سارا دن میری نظریں گھڑی کی سوئیوں پر تھی۔ عابدہ بھی آج کچھ خاموش تھی۔ اس نے پورے دن کچن میں بہت کام کیا تھا۔ وہ بھی بار بار صحن میں آ کر گیٹ کی طرف دیکھتی تھی۔ میں نے گھر کے ہر کونے میں نوافل پڑھے، سجدے کیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ آج کا دن میرے خوابوں کی تعبیر کا پہلا زینہ ثابت ہو۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی۔ میں بار بار کھڑکی سے سڑک کی طرف دیکھتی۔ ہر گاڑی کی آواز پر مجھے لگتا کہ اسامہ آ گیا۔ آخرکار گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو میں دوڑتی ہوئی باہر کی طرف لپکی۔ اسامہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی کامیابی کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ امی، بہت اچھا ہوا پیپر، اللہ کا کرم ہو گیا، اس نے خوشی سے کہا۔ میں نے فوراً اس کے لیے چائے بنائی۔ میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب تو کامیابی قریب ہے، اب تو میرے وہ خواب سچ ہونے والے تھے جن کے لیے میں نے اتنے برس انتظار کیا ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اب زندگی کا ایک نیا سفر، نیا اور سنہرا باب شروع ہونے والا ہے۔
میں نے اس کے لیے خاص کھانا تیار کیا۔ ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس دن کے بعد گھر میں خاموشی کا ایک ایسا ماحول بنا جیسے کوئی بہت بڑی عید آ گئی ہو۔ ٹیسٹ کے بعد کے 2 مہینے ایک عجیب سے انتظار اور بے چینی سے عبارت تھے۔ اسامہ اب اپنی پڑھائی کے دباؤ سے نکل چکا تھا، لیکن اس کے رویے میں ایک ایسی تبدیلی آئی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنا زیادہ تر وقت گھر کے باہر یا پھر چھت پر گزارنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار اسے چھت کے کونے میں کھڑے فون پر دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کبھی وہ بہت جذباتی ہو کر بول رہا ہوتا تو کبھی خاموشی سے سنتا رہتا۔ جب میں سیڑھیوں سے اوپر جاتی اور میری آہٹ اس تک پہنچتی تو وہ فوراً فون بند کر دیتا یا اس کا رخ بدل دیتا۔ میں جب بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ کتابوں میں سر دیے تو ہوتا، مگر کتاب کے صفحات الٹے پلٹے جا رہے ہوتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اسسٹنٹ کمشنر بننے کی خوشی سے زیادہ کسی اور چیز کا تاثر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کے کمرے میں پانی کا گلاس رکھا اور پوچھا، اسامہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم بہت بدل گئے ہو۔ سارا وقت فون پر کس سے مصروف رہتی ہو؟ کیا دوستوں سے کوئی خاص بات ہو رہی ہے؟ اس نے گلاس ہاتھ میں پکڑا اور 1 سیکنڈ کے لیے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں جیسے کوئی گہرائی تھی جسے میں پڑھ نہ سکی۔ بس امی، دوست ہے، رزلٹ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے بات ٹال دی اور دوبارہ کتاب میں منہ چھپا لیا۔ دوسری طرف عابدہ کی خاموشی اب ایک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ اب بھی وقتاً فوقتاً مجھ سے اپنی بہن کے رشتے کا پوچھ لیتی۔ امی، میری بہن کے لیے بہت زیادہ رشتے آ رہے ہیں، اماں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو صاف بتا دے تاکہ ہم کہیں اور بات پکی کر لیں۔ اس کا لہجہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور مایوس کن تھا۔ اس کی یہ بات میرے لیے ایک مصیبت بن گئی تھی۔ میں نے اسے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا، عابدہ، میں نے کہا نا کہ ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی تو صرف رزلٹ کا انتظار ہے، تم لوگ جہاں بہتر سمجھو کر لو، اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے جان تو چھڑا لی، لیکن دل کے کسی گوشے میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں آگ کے دہانے پر بیٹھی ہوں۔ محلے کی دوسری خواتین بھی اب آئے دن اسامہ کے رشتے کی باتیں کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انتظار مجھے کس منزل پر لے جائے گا۔ اسامہ کی خاموشی، عابدہ کا اصرار اور رزلٹ کی دھمک، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بنا رہے تھے جس کا انجام مجھے بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بس ایک تماشائی کی طرح اس کشمکش میں جڑی تھی اور وقت تھا کہ اپنی رفتار سے بیت رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے بیٹے کے دل میں جو خاموشی پل رہی ہے وہ جلدی میرے ان سب خوابوں کو بہا لے جائے گی جو میں نے برسوں سے سجا رکھے تھے۔ گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ہر طرف ایک تناؤ تھا جو ہوا میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایک صبح جب میں کچن میں ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی، عابدہ خاموشی سے آئی اور میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ دیر میرے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر وہی پرانی بات چھیڑ دی۔ امی کا فون آیا تھا، وہ بہت پریشان ہے۔ شازیہ کے لیے جو رشتے آ رہے ہیں ان کے گھر والے اب جواب مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسامہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا تو ہمیں بتا دے، میں مزید ان کو ٹال نہیں سکتی۔ میں نے آٹے کے پیڑے کو زور سے پٹخا اور کچن کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے ذرا سختی سے کہا، عابدہ، میں نے کہا نا کہ ابھی کچھ نہیں سوچا۔ اسامہ ابھی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیا میں ابھی اس کے گلے میں رشتہ ڈال دوں؟ تم لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ جہاں بہتر سمجھے وہیں کر لو، ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بات کو بار بار دہرا کر مجھے پریشان مت کرو۔ میری آواز میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ عابدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے کندھے جھک گئے اور وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے شاید تھوڑی سختی کر دی ہے، لیکن میرا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ اسامہ کا رشتہ ابھی کسی ایسے گھر میں کیا جائے جہاں سے مجھے کوئی بڑا فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ میں جب بھی سودا صرف لینے محلے کی دکان جاتی یا کسی کے گھر ملنے جاتی تو خواتین مجھے گھیر لیتی۔ کوئی کہتی کہ میری بھتیجی بہت پڑھی لکھی ہے تو کوئی کہتی کہ میرے بھائی کی بیٹی اسامہ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ آج دوپہر جب میں سبزی والے سے بھنڈی خرید رہی تھی، محلے کی بیگم بشرا نے مجھے ٹوک دیا، سنے اسامہ کا رزلٹ آنے والا ہے، اب تو ضرور اس کا رشتہ کر دو گی۔ میری بیٹی کو دیکھو، بالکل تمہارے گھر کے ماحول کے مطابق ہے۔ میں نے ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سبزی کا تھیلا اٹھایا اور کہا، بیگم، آپ کی محبت کا شکریہ، مگر ابھی تو رزلٹ کا انتظار ہے، جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوگا۔ میں وہاں سے تو جان چھڑا کر آ گئی، مگر گھر پہنچتے پہنچتے میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ ہر طرف سے رشتے کے پیغامات، محلے والوں کا تجسس اور عابدہ کی خاموش ضد، سب کچھ میرے گرد ایک دائرہ بنا رہے تھے جس سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے کی کنڈی بند کی اور صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر پانی کا گلاس پیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہر کوئی میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ کیا وہ صرف اسسٹنٹ کمشنر بننے کے انتظار میں تھے، یا میرے بیٹے کی ذات ان کے لیے کوئی کاروبار بن گئی تھی؟
میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی خواب تھا جو میں نے اسامہ کے لیے دیکھا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ دنیا میرے بیٹے کی عزت کرے، لیکن یہاں تو سب میری زندگی اور میرے بیٹے کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ اسامہ کی خاموشی کا یہ کھیل کب ختم ہوگا۔ میں صحن میں بیٹھی انہی خیالات میں گم تھی کہ اسامہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ایک سادہ سا کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کچن کی طرف پانی لینے چلا گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ آخر اس لڑکے کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ گھر کے ماحول میں کتنا تناؤ ہے؟ میں کرسی سے اٹھی اور آہستہ سے اس کے کمرے میں گئی۔ وہاں میز پر وہی کتابیں پڑی تھیں، وہی نوٹس تھے، لیکن مجھے اب ان کتابوں میں وہ شان نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے تھی۔ میں نے میز پر پڑی اس کی ڈائری کو ہاتھ لگانے کی ہمت تو نہ کی، بس دیوار پر لگی اس کی ڈگریوں کی تصویروں کو دیکھا۔ کیا واقعی یہ ڈگریاں اسے خوشی دیں گی، یا وہ کسی ایسی خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی؟ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات شروع کی۔ اسامہ بیٹا، تم نے دیکھا ہے محلے والے کس طرح تمہارے رشتے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہیں؟ آبدہ بھی اپنی بہن کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا پریشان ہونا، مگر آپ کیوں ان سب کی باتوں میں آتی ہیں؟ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ پلیز کسی کو بھی کوئی امید نہ دے۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ اس نے کوئی جذبات نہیں دکھائے، کوئی مسکراہٹ نہیں دی، بس اپنی بات کہہ کر وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ اس کا یہ انداز مجھے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، وہ تو مجھ سے کھل کر بات کرتا تھا، اب کیوں وہ مجھ سے ایک دوری اختیار کر رہا ہے؟ میں نے کمرے میں واپس آ کر شوہر کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر وہ بھی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ مجھے لگا کہ میں گھر میں ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی ہوں۔ میں نے تسبیح پکڑی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، یہ کیسی کشمکش ہے؟ میرا بیٹا کچھ بڑا بننے والا ہے، مگر کیا وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے؟ کیا میرے خوابوں کی تعبیر اسے مجھ سے چھین لے گی؟ رات گئے تک میں اسی الجھن میں کروٹیں بدلتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ امیر گھرانے، وہ شاندار شادیاں، وہ سب خواب تھے جو میں نے اسامہ کے لیے دیکھے تھے، لیکن ان سب کے اوپر ایک بادل منڈلا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسامہ کی خاموشی کا یہ کھیل کب ختم ہوگا، اور جب یہ کھیل ختم ہوگا تو میرے ہاتھ کیا لگے گا۔ آج وہ دن تھا جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے رزلٹ کا اعلان ہونا تھا۔ صبح کے وقت گھر کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے دیواریں بھی سانس لینا بھول گئی ہوں۔ میں مصلے پر بیٹھی تھی، میری تسبیح کی مالا کے دانے تیزی سے ہل رہے تھے، دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسامہ کا فون آیا تو وہ گھر کے باہر سے ہی گاڑی سے اتر کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں نمک تھی، اور اس نے بڑے پروقار انداز میں کہا، امی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے عزت رکھ لی، میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہوں۔ یہ خبر سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اٹھ کر اس کے گلے لگی تو میرے آنسوں نے میرا سارا نقاب بھگو دیا۔ پورے گھر میں جیسے ایک دم سے بہار آ گئی۔ میرے شوہر نے باہر سے مٹھائی منگوا لی، رشتہ داروں کے فون دھڑا دھڑ آنے لگے۔ آبدہ کچن میں دیگچیوں کی آواز کے ساتھ خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور محلے کے لڑکے اسامہ کو مبارکباد دینے کے لیے گیٹ پر جمع ہو گئے تھے۔ میں اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب ماں محسوس کر رہی تھی۔ میرے خوابوں کی تعبیر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بہترین جائے نماز پر سجدہ شکر ادا کیا۔ میرا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا، اب تو راستے صاف تھے۔ اب تو بڑے بڑے امیر گھرانے جن کی صرف بات کرنا ایک خواب تھا، اب وہ خود چل کر میرے بیٹے کے لیے آئیں گے۔ اس خوشی کے ہنگامے کے بعد جب دوپہر کو گھر میں ذرا سکون ہوا تو میں نے سوچا کہ اب یہی بہترین وقت ہے کہ میں اسامہ کے رشتے کا سوچوں۔ میں اس کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا اپنی وردی اور تقرری کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کرسی کے کنارے پر بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی وردی کو چھوا تو مجھے ایک خاص قسم کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ بیٹا، اب تو تم ایک بڑے افسر بن گئے ہو، اس شہر کا سب سے اہم عہدہ تمہارے پاس ہے، اب تو میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گی۔ میں نے پہلے ہی ذہن میں چند ایسے خاندانوں کے نام رکھے ہیں جو بہت بااثر ہیں، تمہاری اس پوسٹ کے شایان شان ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ بھی میری طرح خوشی سے سر ہلا دے گا اور میرے فیصلوں پر لبیک کہے گا۔ میں نے اسے تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ فلاں MP کی بیٹی ہے، فلاں بڑے تاجر کا خاندان ہے، وہ لوگ اب ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہیں۔ میں نے ایک طرح کا نقشہ کھینچ دیا تھا کہ ہماری شادی کتنی شاندار ہوگی، حال کون سا ہوگا اور مہمان کیسے ہوں گے۔
اسامہ نے ایک بار بھی میری بات نہیں کاٹی، وہ بس خاموشی سے مجھے سنتا رہا، اور اس کی یہ خاموشی مجھے اس وقت بہت اچھی لگی کہ میرا بیٹا میری بات کا احترام کر رہا ہے۔ میں نے مزید باتیں کی، اسے سمجھایا کہ رشتہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، اور اب وہ ایک افسر ہے، اسے اپنے وقار کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنے خوابوں کا وہ پورا محل اس کے سامنے سجا دیا تھا، جس کی تعمیر کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود وہ خاموشی، کیا وہ واقعی رضامندی تھی یا وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ؟ میں اس وقت تو اپنی خوشی میں اتنی اندھی تھی کہ اس کے چہرے کے ہلکے سے بدلتے تاثرات کو نظر انداز کر گئی۔ میں اپنی باتوں کے سمندر میں غرق تھی۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو میں نے برسوں سے اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا رکھا تھا۔ جب میں نے بات ختم کی تو کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اسامہ نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر گلی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس کے کندھے تن گئے جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا بیٹا، تم کچھ بول نہیں رہے؟ میری پسند کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جسے دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور ٹھہر کر بولا، امی، آپ نے میرے لیے بہت خواب دیکھے ہیں، آپ نے میری کامیابی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، مگر میں اب آپ کے ان خوابوں کو مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اسامہ؟ کون سا بوجھ؟ میں تو تمہاری بہتری چاہتی ہوں، میں تمہاری شادی کسی ایسے گھر میں کرنا چاہتی ہوں جہاں تمہیں عزت ملے۔ اسامہ نے ایک تلخ ہنسی اور بولا، عزت رشتوں سے نہیں، انسان کے کردار سے ملتی ہے۔ امی، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جسے میں جانتا تک نہیں۔ میں کسی امیر گھرانے کے اسٹیٹس کا غلام نہیں بننا چاہتا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کروں گا، چاہے وہ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اس کے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کیا تم کسی غریب لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ بھی اس وقت جب تم ایک اسسٹنٹ کمشنر ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے تمہارے لیے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے، اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ میں چیخ پڑی، میرا غصہ قابو سے باہر تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ میری بات مانے گا، مگر اس نے تو مجھے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ کمرے کا ماحول ایک دم کشیدہ ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میرے سر میں درد کا شدید دورہ پڑ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سارا کیا دھرا، میری برسوں کی محنت پانی میں بہہ گئی ہے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے مگر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا اور میں اپنی انا اور اس کے خوابوں کے درمیان پس رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی اس غریب لڑکی کو نہیں اپناؤں گی، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اپنی پسند کے گھر لے جائے گا۔ گھر میں ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسامہ نے پچھلے 3 دن سے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ میں نے باورچی خانے میں کھانا بنانا تک چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں ہر طرف ایک ویرانی تھی۔ چوتھے دن صبح جب میں مصلے پر بیٹھی تھی، اسامہ کمرے سے نکلا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا، اس نے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی مگر کانپتی آواز میں بولا، امی، آج آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، کہا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہارے اس غلط فیصلے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ وہ ایک دم قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ آج میرے ساتھ نہیں چلتی تو آپ کو میری لاش ہی ملے گی۔ مجھے اپنا بیٹا مت سمجھیے گا اگر آپ نے میرا یہ آخری مطالبہ پورا نہ کیا۔ وہ مجھے جذباتی طور پر بری طرح توڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو میری انا کو پگھلا رہے تھے۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ مجھے اپنی شکل صاف دکھائی دینے لگی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی چادر سنبھالی اور اس کے پیچھے چل دی۔ گھر کے باہر گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے زبردستی اندر بٹھا دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو میرے دل کی دھڑکنیں گلے میں آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اسی لڑکی کے پاس لے جا رہا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گاڑی شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں گلیاں تنگ اور مکانات بوسیدہ تھے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو باہر کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اسسٹنٹ کمشنر کی ہونے والی بیوی رہتی ہے؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا مگر وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وہ کسی بڑی جنگ کو سر کرنے جا رہا ہو۔ گاڑی ایک تنگ اور کچی گلی کے آخر میں جا کر رکی۔ چاروں طرف گندگی اور شور و غل تھا۔
ایک ایسا منظر جسے دیکھنا تو دور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسامہ نے گاڑی بند کی اور باہر نکل آیا۔ اس نے میرا دروازہ کھولا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں سیٹ سے اترنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسامہ، یہ مت کرو، میں یہاں سے کبھی نہیں اتروں گی۔ یہ کیا جگہ ہے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں روتے ہوئے اسے منت کر رہی تھی۔ میری انا اب بھی مجھے قدم باہر رکھنے سے روک رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور مجھے گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنی ساری عزت، اپنا سارا وقار اس کچی گلی میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہم اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رکے، جس کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ گھر کا صحن بہت چھوٹا تھا۔ ایک طرف برتن پڑے تھے اور دوسری طرف رسی پر کپڑے لٹک رہے تھے۔ میں نے گردن جھکا رکھی تھی۔ میری آنکھوں میں غصے اور تذلیل کے آنسو تھے۔ اسامہ نے ایک بار پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے حوصلہ دیا اور مجھے سامنے والے کمرے کی طرف لے گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر کہیں چیخ نہ پڑوں۔ اسامہ نے دروازے پر دستک دی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑی اس لڑکی پر میری نظر پڑی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میری سانسیں جیسے تھم سی گئی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ میری ماضی کا جیتا جاگتا عکس تھی۔ اس کے چہرے کی نقوش، اس کی آنکھوں کی چمک بالکل وہی تھی جو برسوں پہلے میری بھائی کی ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، میری نظر کمرے کی ایک کونے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر پڑی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی وہی پہچان اب بھی باقی تھی۔ وہ میرا بھائی تھا جسے برسوں پہلے ہمارے والد نے پسند کی شادی کرنے پر گھر سے نکال دیا تھا، اور جس کے بعد ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آج 15 سال بعد اسے اس خستہ حالی میں دیکھ کر میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ اسامہ جو اب تک میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، کیونکہ وہ تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ جس لڑکی کو وہ اپنی پسند سمجھ کر لایا وہ دراصل اس کا اپنا خون ہے اور سامنے بیٹھا شخص اس کا ماموں۔ کمرے میں موجود سناٹے کو توڑتے ہوئے میں آگے بڑھی اور لڑکھڑاتی ہوئی اپنے بھائی کے قدموں میں جا بیٹھی۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی اتنے سالوں کی دوری کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رو پڑے۔ اسامہ یہ سب دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کمرے کی فضا میں غم اور برسوں کی جدائی کے بوجھ نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کرتی تھی۔ میں نے سنبھلتے ہوئے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما تو وہ میری طرف دیکھ کر سسکیاں لینے لگے۔ ان کی آنکھیں جو 20 سال کی تنہائی کی گواہ تھی، اب میرے سامنے کھل کر رو رہی تھی۔ میرے بھائی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور لرزتی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، بہن تم نے پوچھا کہ حالات کیسے بدلے؟ سنو، 20 سال پہلے جب میں نے گھر چھوڑا تھا تو دنیا میرے لیے ایک امتحان بن گئی تھی۔ میری اہلیہ جس نے میرے ساتھ خوشی خوشی غربت کی چادر اوڑھی تھی، وہ اس گھٹن زندگی کو زیادہ نہ سہ سکی۔ 2 سال پہلے جب وہ بیماری میں مبتلا ہو کر بستر سے لگی تو اس کی آخری سانسوں میں بھی یہی دعا تھی کہ ہماری بیٹی علیزے کا نصیب اچھا ہو۔ میری بیٹی جس نے اپنی جوانی کے تمام رنگ میری تیمارداری میں گنوا دیے، یہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی ہے، اس کچی گلی کے اندھیروں سے نکل کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے، تب جا کر کہیں شام کو میرے لیے دوائی اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو پاتا ہے۔ یہ کبھی تھکتی نہیں، کبھی شکایت زبان پر نہیں لاتی، بس ہر وقت میرا خیال رکھتی ہے جیسے اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ بیٹا تمہیں اس عمر میں کھلکھلانا چاہیے تھا، مگر تم نے میرے بیمار اور مفلوج وجود کو سہارا دینے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ جب سے تمہاری ماں کا سایہ اٹھا، ہر دیوار سے مجھے اس کی یاد آتی ہے، اور تم اس گھر میں اس کی یادوں کا دیا جلا کر بیٹھی رہی۔ تم میری بیٹی نہیں، تم تو میری وہ طاقت ہو جس نے مجھے اس کچی گلی کے اندھیروں میں بھی زندہ رکھا۔ میں آج تمہیں اس حال میں دیکھ کر خوش بھی ہوں اور شرمندہ بھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکا، بس اس کی قربانیوں کا قرض اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں۔ میں یہ سب سن رہی تھی اور میرے اندر کی ساری انادم توڑ رہی تھی۔ میرا بھائی جو کبھی ہمارے گھر کا غرور تھا، آج اپنی زندگی کی کڑوی سچائیاں اپنی بیٹی کی قربانیوں کے آئینے میں بیان کر رہا تھا۔ علیزی نے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا اور دھیمی آواز میں بولی، بابا یہ میرا فرض تھا، آپ نے بھی تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا۔ ماں کے جانے کے بعد آپ ہی تو میری پوری دنیا تھے، میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ پھر میری نظر اسامہ پر پڑی جو خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اسامہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے پہلی بار کہاں دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہاں رہتی ہے؟
اسامہ نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جواب دیا، ماں میں کچھ عرصہ پہلے ایک سرکاری کام کے سلسلے میں اس علاقے کی سروے رپورٹ تیار کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک بار عوامی نلکے پر پانی بھرتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور سنجیدگی تھی، حالانکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار دور سے دیکھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا اور جان لیا کہ یہ اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں اپنے باپ کا سہارا بنی رہتی ہے۔ مجھے اس کی شرافت اور باپ کے لیے اس کی تڑپ نے مجبور کیا۔ میں آپ کو یہاں لے کر آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا اپنا خون ہے۔ اسامہ کی یہ بات سن کر میرے دل پر لگا پہرا ٹوٹ گیا۔ اسامہ آگے بڑھا، اس نے اپنے ماموں کے پاؤں چھوئے اور پھر علیزے کی طرف دیکھ کر بڑے وقار سے کہا، ماں میں نے تو اسے اپنے لیے پسند کیا تھا، مگر آج یہ میرے لیے میری کزن بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی۔ میں اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور میرے ماموں بھی اب میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسامہ کو سینے سے لگایا، ہم سب اس کچی گلی سے نکل پڑے۔ آج اس گھر میں 20 سال کے بعد خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب میرے بیٹے کا گھر اس کا اپنا ٹھکانہ بننے والا تھا اور میرے بھائی کو ان کا جائز مقام مل گیا تھا۔ اللہ کی منصوبہ بندی واقعی انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور وسیع ہوتی ہے۔ آج مجھے اپنی کھوئی ہوئی پہچان مل گئی تھی اور میرا خاندان ایک بار پھر مکمل ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر جب ماموں اور علیزے وہاں منتقل ہوئے تب اسامہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر علیزے کے لیے ایک انتہائی پروقار اور شاندار شادی کی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے اپنی شادی کو بہت پرجوش انداز میں منایا اور علیزے کو اس گھر کی ملکہ بنا کر لایا۔ شادی کی اس تقریب میں شہر کے معزز لوگ شریک ہوئے۔ علیزے کو شاندار زیورات اور لباس پہنائے گئے اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسامہ کے ماموں اس پوری تقریب میں انتہائی خوشی کے ساتھ موجود تھے۔ وہ اب اسامہ کے گھر کے معزز ترین فرد تھے۔ اس شاندار شادی نے پورے خاندان کو ایک نئی روح عطا کر دی، جہاں 20 سال کی جدائی کے زخم اب خوشیوں کے ایک نئے اور تابناک دور میں بدل چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس کہانی کا سب سے بہترین سبق یہ ہے کہ بیٹیاں خدا کی انمول رحمت ہیں۔ انہیں کبھی بھی ان کی غربت یا حالات کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ بیٹیوں کی قدر ان کے لباس یا مال و دولت سے نہیں بلکہ ان کے کردار اور وفا سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی اپنوں کی خدمت میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ رشتے جوڑتے وقت دنیاوی نمود و نمائش یا امیر و غریب کا فرق دیکھنے کی بجائے انسانیت اور اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اکثر غریب گھروں میں ایسی گوہر نایاب موجود ہوتی ہیں جو بڑے بڑے محلوں کی رونق سے کہیں زیادہ قیمتی اور بابرکت ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے ٹھکرا کر رشتے کا انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ کی منصوبہ بندی انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے اور وفا کرنے والی بیٹیاں ہی کسی بھی گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک تمام والدین کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی دل سے قدر کریں اور انہیں وہ عزت و تکریم دے جس کی وہ حقدار ہیں، کیونکہ بیٹیوں کی دعائیں اور ان کی خدمت ہی دراصل اصل دولت ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور تمام مردوں کو بھی اس قدر محبت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر کی ان بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کی قدر کرے، انہیں عزت دے اور ان کا سہارا بنے، کیونکہ ایک اچھا مرد وہی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت و تکریم میں اپنی کامیابی سمجھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔